اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ فلسفے پر اعتراضات کے جواب میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ مختلف جو سوالات و اعتراضات فلسفے پر کیے جاتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ایک اور سوال یا اعتراض جو کیا جاتا ہے فلسفے کے اوپر، اور یہ رائج بھی ہے بہت زیادہ، آپ اگر جو کتابیں فلسفے کے خلاف لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، یا ایسے افراد کے جو فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں ان سے مباحثہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس دلیل کو وہ حتماً پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے اصحاب نے فلسفے کی مخالفت کی ہے۔ پس چونکہ ائمہ علیہم السلام کے اصحاب نے فلسفے کی مخالفت کی ہے اور یہ ائمہ علیہم السلام کے دور میں رہا کرتے تھے، تو اس مخالفت سے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ فلسفہ ایک غلط علم ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح علم ہوتا تو پھر یہ فلسفے کی مخالفت نہ کرتے۔ نمونے کے طور پہ مختلف اصحاب کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا ہشام بن حکم کی ایک کتاب ہے کہ جو ارسطو پر لکھی گئی ہے، الرد علی ارسطاطالیس، کہ عربی میں ارسطو کو ارسطاطالیس کہا جاتا ہے توئیں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے فضل ابن شاذان کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ اس نے فلاسفہ کے رد میں کتاب لکھی ہے۔ تیسری شخصیت جو ذکر ہوتی ہے وہ سعد بن عبداللہ قمی ہیں کہ جنہوں نے فلسفے کی مخالفت کی ہے، اور ایک اور شخصیت یعقوب ابن اسحاق کہ جو امام جواد اور امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، انہوں نے اصلاح المنطق کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اور حسن بن موسیٰ نوبختی کہ جو غیبت صغریٰ میں زندگی کرتے تھے، انہوں نے بھی اہل منطق پر رد لکھا ہے اور اس کو مخالفت فلسفہ کے زمرے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شبہہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اصحاب ائمہ علیہم السلام نے جو رد میں کتابیں لکھی ہیں یہ اصل فلسفہ کی مخالفت میں لکھی ہیں یا کسی ایک مسئلے یا دو مسئلے کے رد میں کتاب لکھی گئی ہے؟ چونکہ ممکن ہے اور یہ مختلف علمی میدان کے اندر رائج بھی ہے کہ ایک انسان ایک علم کا مخالف نہیں ہوتا اصل علم کا، لیکن اس کے بعض مسائل کو صحیح نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، تو اپنا وہ وظیفہ سمجھتے ہوئے اور ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک ماہر ہونے کے ناطے، وہ ان بعض مسائل کو رد کرتا ہے۔ اب آپ خود ذرا توجہ کریں اور خود فیصلہ کریں اس مسئلے کو کہ آیا ایسا انسان کہ جو ایک دو یا تین مسئلوں کو رد کرے اس سے آپ تلازم لے سکتے ہیں؟ آیا لازمہ موجود ہے کہ وہ اصل فلسفے کو نہیں مانتا، اصل علم کو نہیں مانتا؟ کسی بھی طریقے سے آپ یہ تلازم نہیں نکال سکتے، کیونکہ اگر آپ اس قسم کا تلازم نکالتے ہیں تو پھر آپ کو مختلف میدانوں میں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ درست ہے؟
مثلاً آپ دیکھ لیں کہ بعض مقامات پر علم کلام کے اندر موجود ابحاث کا رد لکھا گیا، متکلمین کو برا بھلا کہا گیا. تو اگر بعض مسئلوں کے رد کی وجہ سے یا بعض بزرگان کی طرف سے متکلمین کی نفی یا فلسفے کی نفی سے آپ کل علم کو زیر سوال لے کر چلے جائیں تو پھر آپ علم کلام کو بھی پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو ائمہ علیہم السلام کی روایات میں بھی کلام کی مذمت ملے گی، اور آپ کو علماء کے زندگی میں بھی علم کلام کی مذمت بعض موارد میں نظر آئے گی. تو اگر ملاک یہ بنانا ہے کہ اصل علم باطل ہے پس تو پھر علم کلام بھی جو ہے وہ باطل ہے، اس کا جو ہے وہ سہارا آپ نہیں لے سکتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ جو کلام مراد ہے وہاں پر وہ ایک اور معنی کے اندر ہے، اور علماء جو علم کلام کی نفی کر رہے ہیں ان بعض علماء کی نفی سے اصل علم کا منفی ہونا، اصل علم کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا. تو ہم جب اصحاب ائمہ علیہم السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی جو کتابیں ذکر کی گئی ہیں کہ انہوں نے فلسفے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض مسائل کے رد میں لکھی ہیں. مثلا حشام ابن حکم کی جو کتاب الرد علی ارسطاطالیس جو ہے، اس میں دیکھتے ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے تاریخ میں گزارش نہیں ملتی ہے کہ جس میں یہ ادعا کیا گیا ہو کہ یہاں اصل فلسفے کی نفی کی گئی ہے. ہاں، بعض مسائل توحید سے مربوط جو ارسطو کے کلام میں موجود تھے اور حشام ابن حکم نے جب دیکھا کہ یہ نظریات جو ہیں وہ مکتب تشیع و دین کے ساتھ سازگار نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس نے رد لکھا کہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو یہاں یہ صورتحال بنتی ہے، اصل فلسفے کی نفی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ابن سینا کہ جو ارسطو کے افکار کو وضاحت کرنے والا ہے، تبیین کرنے والا ہے اور اکثر نظریات کا حامی ہے ارسطو کے، بعض مقامات پر آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ ارسطو پر رد کیا ہے اس نے. آپ شیخ اشراق کو دیکھ لیں کہ جو خود ایک بہت بڑے فلسفی ہیں، صاحب مکتب ہیں، لیکن ارسطو کے نظریات کو نہیں مانتے اور اس کو رد کرتے ہیں. ملا صدرہ ایک صاحب مکتب فلسفی ہیں، ان کا اعتراض ہے ارسطو کے بعض باتوں کے اوپر. اب اگر بعض باتوں پر اعتراض کر دینے سے اصل فلسفہ کی نفی لازم آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسطو ابن سینا مخالف فلسفہ ہونا چاہیے، شیخ اشراق مخالف فلسفہ ہونا چاہیے، ملا صدرہ جو ہے وہ مخالف فلسفہ ہونا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بات واضح؟ آج کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس وقت دو شخصیات اس وقت زندہ بھی ہیں اور نامور فلسفی بھی ہیں، اور فلسفے میں بے تحاشا ان کا کام ہے، شاگردان موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں ان کی. ایک آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ اور ایک جناب آیت اللہ فیاضی حفظہ اللہ. آپ ان دو شخصیات کا اگر مطالعہ کریں تو ان کا ارسطو کی آراء پر بھی نقد موجود ہے، شیخ اشراق کی آراء اور نظریات پر بھی نقد موجود ہے، اور ملا صدرہ کے بھی بعض آراء کے اوپر ان کا رد موجود ہے، کرتے بھی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کا ملاک مد نظر رکھا جائے تو پھر تو یہ تو ہوگے مخالف فلسفہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ اول کے فیلسوف ہیں یہ. فقط یہ کہ بعض مسائل کے اندر یہ محسوس کرنا کہ یہ رائے نظریہ درست نہیں ہے، اس کو رد کر دینا،
یہ علم کی نفی کو اپنے ہمراہ نہیں رکھتا. اور جناب ہشام ابن حکم نے جو ارسطو پر رد لکھا ہے وہ ایک دو مسئلوں کے اندر رد لکھا ہے، اور اس کا یہ رد لکھنا جو ہے وہ کبھی بھی آپ اس سے استنباط نہیں کر سکتے کہ فلسفہ جو ہے وہ غلط ہے. درست ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تمام آپ یہ کہہ لیں کہ فضل مثلا اصحاب دوسرے بھی ہیں، ان سب کا ذکر جو ہوا ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے. حتیٰ بعض اصحاب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا تو کسی بھی طریقے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا رد فلسفہ کے اندر. مثلا یہ جو سعد ابن عبداللہ قمی کہ جنہوں نے اصلاح اسحاق بن یعقوب بن اسحاق نے جو کتاب لکھی ہے اصلاح المنطق کے نام سے، اس کتاب کا بالکل تعلق نہیں ہے فلسفے کے ساتھ. اس کا محتوا ہی کچھ اور ہے، فقط نام دیکھ کر فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ مخالف فلسفہ تھے. مثلا بعضوں کی صورتحال یہ ہے کہ کتاب کا نام دیکھا اصلاح المنطق مثلا لکھا ہے، اور منطق چونکہ یونان سے ہے، فلسفیوں کی لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے زمرے میں شامل کر دیا جناب یہ بھی مخالف فلسفہ ہے. لیکن جب اس کتاب کے محتوا کو ہم پڑھتے ہیں، جنہوں نے ان کی گزارشیں ذکر کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، ہمیں کسی قسم کی جو مخالفت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. حتیٰ اس کا جو ہے فلسفے کے ساتھ جو ہے وہ اس کتاب کا کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اصحاب جو ہیں وہ فلسفے کی مخالفت میں، جیسا کہ معلوم ہوا کہ اصل فلسفے کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، اگر بالفرض آپ مان لیتے ہیں کہ اصل فلسفے کی مخالفت کی ہے، مقابلے میں ہمیں بعض ایسے مورد ملتے ہیں کہ اصحاب ائمہ میں سے ہیں، اور کیا ہے فلسفے میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان میں ایک جو بڑا نام ہے ہمارے پاس وہ جابر ابن حیان ہے. جابر ابن حیان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں جا کر، تو اس نے بہت ساری کتابیں جو ارسطو کی ہیں اس کو تلخیص کیا ہے. تو اگر یہ فلسفہ جو ہے وہ غلط ہوتا اور تمام اصحاب جو ہیں اس پر متفق ہوتے اس کی غلطی کے اوپر، تو پھر جابر بن حیان کی زندگی لکھنے والوں نے یہ کتابیں کیوں لکھی ہیں اس میں؟ جس کا مطلب ہے اس نے لکھی ہیں تو اس کی زندگی میں آیا ہے. بس ہمیں اب پہلی بات یہ ہو گئی کہ اصحاب میں سے جس نے بھی کتاب لکھی ہے وہ کسی ایک خاص مسئلے کے اوپر نقد ہے. یہ پہلا جواب. اصل فلسفے کا آپ کو کہیں بھی گزارش نہیں ملے گی کہ کوئی صحابی تھا امام کا اور اس نے اصل فلسفے کی نفی کی ہو. دوسری بات، اگر بعض اصحاب نے فلسفے کی مخالفت کی بھی ہے تو مقابل میں ہمارے پاس ایسے موارد موجود ہیں کہ جنہوں نے فلسفے میں کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ جابر ابن حیان ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مورد موجود ہے وہ نوبختی خاندان ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نوبختی خاندان کے بڑے افراد فلسفے کے ترجمہ کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے رکھتے ہیں کردار اپنا. اور نوبختی خاندان جو ہے یہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں رہا کرتے تھے. امام عسکری علیہ السلام کے زمانے کو در کیا ہے، امام ہادی علیہ السلام کے زمانے کو در کیا ہے انہوں نے. یہ بیت الحکمہ کے نام سے جو ادارہ بنا ہوا تھا جو فلسفے کو ترجمہ کرتا تھا، فلسفے کی کتابیں لکھتا تھا، اس بیت الحکمہ کی ریاست ان کے پاس رہی ہے. تو لہذا بعض اصحاب کا کتاب لکھنا فلسفے کے خلاف یہ اس بات کے مساوی نہیں ہے کہ اصل فلسفہ جو ہے وہ غلط ہے. اور اصحاب کے درمیان اختلاف ایک طبیعی امر ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو ہماری روایات میں بہت زیادہ ملیں گی کہ ایک مسئلہ ہے،
ایک صحابی کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا صحابی کچھ کہہ رہا ہے. مثلا اگر آپ کتاب کافی کے اندر جا کے جلد نمبر 1 صفحہ 409 میں 8ویں روایت کے ذیل میں جا کر مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو حشام ابن حکم اور ابن ابی عمیر کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے. مسئلہ امامت کے اندر ابن ابی عمیر کا نظریہ کوئی اور ہے اور حشام ابن حکم کا جو ہے وہ نظریہ کچھ اور ہے. ابن ابی عمیر سے یہ نقل کیا گیا کہ یہ قائل ہے، مثال روایت یوں ہے کہ قال ابن ابی عمیر الدنیا کلها للامام علی جہت الملک. ابن ابی عمیر کا نظریہ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ملکیت ہے امام کی، ملکیت ہے امام کی، ملکیت رکھتے ہیں. لیکن مقابل میں جو نظریہ تھا کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہے. اختلاف درمیان میں ہو گیا ان کے، باقاعدہ جو ہے دھڑا بن گیا ایک ابن ابی عمیر کا حشام ابن حکم کا. درست ہے. اسی طریقے سے حشام بن مالک اور حشام بن سالم اور زرارہ کے درمیان جو ہے وہ اختلاف موجود ہے، روایات کے اندر موجود ہے. پس اصحاب کا ائمہ علیہم السلام کے درمیان میں ہی رہتے ہوئے فہم کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ برجستہ اختلافات بھی پائے گئے ہیں جو روایات میں نقل بھی ہوئے ہیں. تو اگر ایک صحابی، 2 صحابی، 3 صحابیوں نے اگر فرض کرتے ہیں امام کے صحابیوں نے نقد لکھا بھی ہے فلسفے کے اوپر تو اس کا لازمہ رد فلسفہ نہیں ہے، فلسفے کی مذمت نہیں ہے، چونکہ مقابل میں بعض اصحاب ہیں کہ جو فلسفے کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ نام بھی لیا ہے آپ کو. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے. آپ کوئی بندہ، یہ میں نے مطلب کیوں ذکر کیا شام ابن حکم اور ان کا ابن ابی عمیر کا، کوئی یہ نہ کہے آ کر استبعاد نہ کرے، کوئی اس طرح عجیب محسوس نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے ائمہ کے دور میں اختلاف ہو. تو عینی شاہد آپ کو بیان کیا ہے جو ہماری ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے اور معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ اختلاف رہا، فہم کا اختلاف رہا ہے. تو فلسفے میں بھی فہم کا اختلاف تھا، ایک گروہ جو ہے وہ فلسفے کی مخالفت کر رہا ہے اور ایک فلسفے کی حمایت کر رہا ہے. اگرچہ عرض کیا کہ یہ جو مخالفت کہہ رہا ہوں یہ دوسرے سٹیپ میں آ کر ہے، ویلا پہلے سٹیپ میں تو ہمارے پاس کوئی ایسی گزارش متقن اور معتبر موجود نہیں ہے کہ صحابی امام میں کوئی صحابی موجود ہو اور وہ اصل فلسفہ کو نہ مانتا ہو اور فلسفے سے آشنا بھی ہو، فلسفے کو اس نے مطالعہ بھی کیا ہو. لیکن اگر مخالف فلسفہ ہو بھی صحیح، دوسرے سٹیپ میں آ کے پھر یہ نوبت آتی ہے کہ مقابل میں اختلاف موجود ہے کہ فلسفہ حمایت بھی جو ہے وہ ملتی ہے. اور تیسرا نقطہ میں آپ کو بیان کروں جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فلسفہ اتنا برا ہوتا، حتیٰ بعض تعبیروں میں ملتا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ سقیفے کی طرح ہے، جیسا کہ سقیفہ ایجاد کیا گیا اس لیے تاکہ ائمہ سے دور کیا جائے، امت کو فلسفے کو رائج کر کے ائمہ علیہ السلام سے دور کرنے کی سازش کی گئی. پس یہ سقیفہ کی طرح ہے، بلکہ سقیفے سے بھی بدتر ہے. اور اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے ہماری کہ مامون نے اگر ترجمہ کروایا ہے فلسفے کا تو اس کی کیا وجہ تھی، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہو گئی ہے. تو اگر یہ اتنا ہی برا تھا تو ہمارے پاس روایات متعدد ہونی چاہیے تھی اور ہماری اہم ترین کتابوں میں نقل ہونی چاہیے تھی روایات کے جس میں فلسفے کا رد ہوتا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے. لیکن حقیقت حال ایسی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا روایات والے، اور وہاں پہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی روایت معتبر نہیں ہے کہ جس میں یہ نقل ہوا ہو کہ ائمہ علیہم السلام فلسفے کے مخالف تھے اور انہوں نے صریح طور پر فلسفے کی مخالفت کی ہو.
اور جو روایات موجود ہیں اس کی حال کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قیاس کا مسئلہ آتا ہے تو لا تعداد روایات موجود ہیں کہ جس میں قیاس کی نفی کی گئی اور ہماری اہم ترین کتابوں میں موجود ہیں. جبر و اختیار کا مسئلہ اگر اٹھتا ہے اس کے اوپر روایات موجود ہیں اور ہماری اہم ترین کتابوں میں موجود ہیں وہ روایتیں. اس کے علاوہ جو ہے خلق قرآن کا مسئلہ جو آتا ہے جس میں کلام اللہ کی بحث ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، یہ جب مسئلہ اٹھتا ہے ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں اور ائمہ علیہ السلام کا موقف سامنے آیا ہے، اور آج ہم انہی روایات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ائمہ کا کیا موقف رہا ہے اس کے اندر اور مکتب تشیع کا کیا موقف ہونا چاہیے. جو بھی انحراف جامعے اور معاشرے کے اندر پیدا ہوا، امام علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام نے بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑے صریح انداز میں، بڑے واضح انداز میں اس کی مخالفت کی ہے. اگر فلسفہ سقیفہ ہے، اگر فلسفہ سقیفے سے بدتر ہے، اگر فلسفہ اتنا جو ہے قابل نقد ہے کہ اصحاب ائمہ نے بھی اس کے اوپر رد لکھا ہے، تو پھر ائمہ علیہ السلام سے متعدد روایات و حتیٰ ایک روایات بھی معتبر کیوں نہیں ملتی؟ قیاس میں ملتی ہے، جبر و اختیار میں ملتی ہے، خلق قرآن میں ملتی ہے، اور بہت ساری مسائل ہیں اس کے اندر ملتی ہیں روایات جس میں ائمہ نے اپنا موقف واضح کیا، لیکن اس کے اندر ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی. اور جو روایات مل رہی ہیں تو وہ بالکل جعلی ہیں بلکہ، اور ثابت کیا تھا اس کو 2 درسوں میں تفصیل کے ساتھ. پس واضح ہوا کہ جو اصحاب والی دلیل دی جاتی ہے اس بنیاد پر بھی آپ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ اصل فلسفہ غلط ہے. انشاءاللہ بعد میں اور بھی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کا جواب دیا جائے گا. اب اس سوال میں میرا خیال میں اتنا کافی ہے، اگر مزید مطالب کوئی ہوئے تو اس کو پھر بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.